السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم نے پچھلی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام اور اس کی ذریت میں سے جو بھی پیغمبر نبی پیدا ہوئے اس کے بارے میں ہم نے سنا پڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کے اسماء گرامی کا ذکر کیا، اور ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ حضرات بھی، یعنی یہ جو نبیوں کا ذکر ہم نے پڑھا، اگر یہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیتے تو ان کے بھی سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ جس طرح دوسرے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ الزمر 65۔ اے پیغمبر اگر تو نے بھی شرک کا ارتکاب کیا تو تیرے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ پیغمبروں سے شرک کا صدور ممکن نہیں، مقصد امتوں کو شرک کی خطرناکی اور ہلاکت خیزی سے آگاہ کرنا ہے۔ تو شرک ہم کس طرح نہیں کریں گے؟ شرک سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی معرفت چاہیے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کی معرفت ہوگی تو ہمیں اللہ کی نشانیوں آیتوں پر ہمیں یقین ہوگا۔ پھر ہمیں معرفت کے لیے قرآن کا صحیح اور دین کا صحیح عمل و فہم آنا چاہیے۔ بارک اللہ فی۔ آج اس قسم کی آیتیں آئیں گی۔ پہلے تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ آیت ہماری 88 سورۃ الانعام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ تا کو ہاں میں چینج کریں گے اسٹاف کنڈیشن میں۔ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا كَافِرِينَ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ۔
قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون۔ آیت نمبر 91 پر ہم اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 88 سے۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اتنی نمازیں، قرآن، صدقہ، خیرات کرتی ہوں تو بس میں اللہ کی پیاری ہوں، جیسے چاہوں سب کچھ کر سکتی ہوں، اور یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کو نیک بنائے، کسی کو جنت کی بشارت دے۔ ذالک ھدی اللہ، یہ ہدایت ہے۔ ہدایت اللہ یہدی، یہ اللہ کی ہدایت ہے۔ یہدی، پیچھے ہم نے پیغمبروں کا ذکر پڑھا تھا، 18 پیغمبروں کو اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، نبی بنایا تھا، پیغمبر۔ تو یہ کس سلسلے میں ان کو اللہ نے ہدایت دی تھی؟ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے درمیان تھے، 40 سال تک کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ نبی بنے گا، پیغمبر آخری زماں ہوگا۔ تو یہ ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آج بھی لوگوں کو اللہ جس کو چاہے ہدایت سے نوازے، اللہ اپنی معرفت دے، قرآن سے جوڑے، رسول سے جوڑے۔ یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، اور ہدایت کی تڑپ ہونی چاہیے، ہدایت اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، اللہ کی ہدایت اسے دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، یعنی ہدایت یافتہ بندے بھی اگر شرک کا ارتکاب کرتے، اب وہ نبی پیغمبر ہو چکے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر یہ شرک کا ارتکاب کرتے، وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر وہ شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، البتہ ضائع ہو جاتے ان سے جو تھے وہ عمل کرتے۔ یعنی کبھی اپنے علم پر بھی تکبر اور فخر غرور نہیں کرنا چاہیے کہ میں اتنی نیک ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، اب میں دوسروں پر دوست جماؤں یا یہ کروں وہ کروں، لوگ میری عزت کریں۔ نہیں، اگر یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے، ریاکاری بھی شرک ہے۔ تو یہ اگر اشرکوا تو لحبطت عنہم ما کانوا، تو ضائع ہو جاتے ان سے جو وہ عمل کرتے تھے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہی لوگ ہیں وہ جو دی ہم نے انہیں کتاب، والحکم والنبوت، اور حکمت اور نبوت۔ یہ کیا ہیں کتاب، حکمت، نبوت؟ یہ شرعی حکم، نافع علم، دین سیکھنے کی سمجھ۔ تو یہ لوگ تھے جن کو اللہ نے ان کو
ان پر اپنا فضل کیا تھا، ہدایت دی تھی، تو ان کو اللہ نے کیا دیا تھا؟ کتاب، حکمت اور نبوت تھی، شرعی حکم کی ان کو سمجھ تھی، شریعت کو کیسے فالو کرنا ہے، نافع علم، جیسے میں اکثر دعا کرتی ہوں، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا، تو یہ اللہ سے نفع بخش علم کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اللہم فقہنا، دین کی سمجھ بھی مانگنی چاہیے۔ فَإِن یکفر، پھر اگر کفر کرتے ہیں، بہا اس کا، ہؤلاء یہ لوگ، فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا کافرین، یعنی ان نبیوں کو ہم نے جو علم، حکمت، دانائی، ہدایت دی تھی، تو یہ مکے والے اگر ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَإِن کفرتم، پھر اگر یہ کفر کرتے ہیں اس کا یہ لوگ، فقد وکلنا، مقرر کر دیا ہم نے، بہا ساتھ اس کے، ایک قوم، لیسوا بہا کافرین، ایک قوم نہیں وہ اس کا انکار کرتی۔ وہ کون سی قوم تھی؟ وہ انصار مدینہ تھے۔ مدینہ کے یہودیوں نے نبی کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے ان مسلمانوں نے، انصار کے لوگوں نے سن رکھا تھا کہ ایک آخر زمان نبی آئے گا جو سچا نبی ہوگا، اس پر نبوت ختم ہوگی، تو انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا انصار مدینہ نے، تو جب وہ آئے تو ان پر فوراً ایمان لے آئے۔ تو فہد وکلنا بہا قوما لیسوا، تو مقرر کر دیا ہم نے ساتھ اس کے ایک قوم کو، انصار مدینہ کو، لیسوا بہا کافر، نہیں ہے وہ اس کا انکار کرنے والے، جب نبی آیا تو انہوں نے فوراً اس پر ایمان لے آئے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی، بس ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے، جو کام پہلے پیغمبروں نے کیا آپ ان کے پیچھے چلیے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا، خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پہلے نبیوں نے کام کیا آپ بھی وہی کام کریں۔ ھدی اللہ فبہداہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں سوال کرتا تم سے، علیہ اجرا، اس پر کسی اجر کا، یعنی اگر تم میری پیروی کرو، مجھے فالو کرو، میں جو آپ کو واعظ و نصیحت کر رہا ہوں اس کی مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے، میں تو اللہ کی خاطر تم لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہوں، نہ کہ میں اپنے آپ سے۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے وہ ذکر مگر ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے۔ اللہ ہمیں جو قرآن میں ہمارے نبیوں نے جو بھی سکھایا، یعنی تبلیغ و دعوت کا، کیوں کر مجھے اس کا کوئی صلہ ہے، آخر میں اللہ سے ملے گا، میں تم سے نہیں، جہان والے اسے نصیحت کا حاصل کریں، بس یہ قرآن انہیں کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی عطا کرے گا اور گمراہی سے نکال کر ایمان کی صراط مستقیم پر گامزن کر دے گا، بشرطیکہ کہ کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے، ورنہ تو بہت سے لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہلوا رہے ہیں لیکن وہ کفر میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو ان ہوا الا ذکریٰ للعالمین، نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وما قدر اللہ حق قدری، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح حق ہے اس کی قدر کا، یہ اشارہ ہے مکے کے مشرکوں کی طرف۔ ان کو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 40 سال تک صادق اور امین کا لقب سے ان کو نوازتے آئے، جب انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہ آپ سے اگینسٹ میں آ گئے، تو اللہ نے کہا ہے نہیں قدر کی انہوں نے اللہ کی جس طرح حق ہے اس کی قدر کرنے کا۔ تو ہم پیچھے بار بار پڑھ چکے ہیں، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یہ تمہاری ناقدری نہیں کر رہے،
یہ میری ناقدری کر رہے ہیں، کیونکہ جب تم نے ان کو اللہ کا پیغام دیا تب سے یہ تمہاری مخالفت میں آ گئے ہیں۔ وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جس طرح حق ہے اس قدر کا۔ اذ قالوا، جب انہوں نے کہا نہیں نازل کیا اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز۔ وہ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تکبر کرتے تھے کہ اللہ نے انسان پر کوئی ایسی وحی نازل کی نہیں ہے جیسا تم دعویٰ کر رہے ہو۔ قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے تو اب اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوا رہے ہیں، قل من انزل الکتاب، کہہ دیجئے کس نے نازل کی کتاب، الذی جاء بہ موسیٰ، وہ جو لائے اسے موسیٰ، نورا وہدی للناس، نور اور ہدایت تھی لوگوں کے لیے۔ نور اور ہدایت، روشنی سے اندھیرے دور ہوتے ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر ایمان لاتے تھے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر اور اس کی کتاب تورات پر بھی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل کی تھی وہ کس نے نازل کی تھی؟ جب تم ان پر ایمان لاتے ہو تو قرآن پر ایمان اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لانے سے تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ بہ موسیٰ، جو لائے تھے موسیٰ، نور و ہدایت، وہ نور اور ہدایت تھی، للناس، لوگوں کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، تم بنا دیتے ہو اسے ورق ورق، کیونکہ تورات ورقوں میں نازل ہوئی تھی، اور وحی جو تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام وحی کے ذریعے آتے تھے، ان کو سکھا کے جاتے تھے، کوئی ورقوں میں نازل نہیں ہوتی تھی، تورات جو تھی وہ ورقوں میں نازل ہوئی تھی۔ تجعلونہ قراطیس، تم بنا دیتے ہو اسے ورق ورق، تبدونہا، تم ظاہر کرتے ہو اسے، یعنی تبدونہا و تخفونہا کثیرا، یعنی تبدونہا کی معنی ہے جس پر تمہیں عمل کرنا آسان لگ رہا تھا تو تم نے اس کو ظاہر کیا اپنے علماء سے، اس پر عمل کرایا لوگوں سے، اور جو باتیں تم لوگوں کو مشکل لگ رہی تھی، وَتُخْفُونَ كَثِيرًا، اور تم چھپاتے ہو بہت سارا، یعنی جس پر تمہیں عمل کرنا مشکل لگ رہا تھا ان کو تم ظاہر ہی نہیں کرتے تھے، چھپایا تھا اپنے لوگوں سے، امت سے۔ وَعُلِمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوا، اور سکھائے گئے ہو تم جو نہیں تم جانتے، تَعْلَمُونَ أَنتُمْ وَلَا آباؤکم، اور تم جانتے ہو، اور تم نہیں جانتے تھے تم اور نہ تمہارے آباء و اجداد، کیونکہ اس سے پہلے تورات تھی یا آج کل جو قرآن ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو علم ہمیں پہنچائے ہمارے آباء و اجداد تک بھی پہنچا ہو۔ تو جو علم صحیح علم ہمیں پہنچے، ہم اس پر یہ نہ کریں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ نہ کرتے تھے، وہ اس طرح کرتے تھے، ہم ان کی اندھی تقلید کریں گے، نہیں، جو علم ہمیں پہنچا اس کو فالو کرنا۔ قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ اتارتا ہے، ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر چھوڑ دیجئے انہیں اپنی بحث اور کھیل میں پھرتے رہیں۔ تو اللہ یہاں کہہ رہا ہے اگر یہ آباء و اجداد کی اندھی تقلید میں ابھی تک بھی لگے رہیں گے، جو ان کو علم آ چکا ہے تو ان کو چھوڑ دیجئے، اگر یہ نہیں مانتے تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ کی قدر انہوں نے پہچانی ہی نہیں۔ تو اللہ نے جس طرح دوسرے مقام پر فرمایا اَکَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَوْحَیْنَا إِلیٰ رَجُلٍ مِّنْھُمْ أَنذِرِ النَّاسَ، یونس 22 میں، کیا یہ بات لوگوں کے لیے باعث تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی پر وحی نازل کر کے اسے لوگوں کو ڈرانے پر مامور کیا ہے۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا بَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا، بنی اسرائیل ہدایت آ جانے کے بعد لوگ اسے قبول کرنے سے اس لیے رک گئے
کو انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ تو ان کی یہی ہمیشہ باتیں تھیں۔ بارک اللہ فی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔